جی بالکل 2 دن قبل جو ہے لاپتہ یا اغوا ہونے والا ایک عدیل نامی نوجوان تھا۔ وہ لاپتہ ہو گیا تھا یا اغوا یہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن اس وقت ڈی ایس پی بورے والا محمد عمر فاروق اور ایس ایچ او سٹی احمد کامران کی محنت سے اچھی ایک حکمت عملی اور اسٹریٹجی اور جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کے مطابق انہوں نے ماچھی وال اس وقت 168 ای بی ہم موجود ہے، یہاں سے انہوں نے ڈیڈ باڈی برآمد کر لی ہے۔ کیسے برآمد ہوئی، ملزم نے کیسے انکشاف کیا، مزید جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈی ایس پی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آپ تعینات ہوئے ہیں ایسے بے شمار قتل آپ نے ٹریس کیے ہیں اور کچھ ہی چند گھنٹوں میں، تو اس قتل کا کیسے پتہ چلا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 2 دن قبل عدیل نامی شخص جو اس کی ڈیلی کی روٹین تھی کہ صبح 8 بجے اپنے گودام پہ جاتا تھا اور 5 بجے گھر آ جاتا، تو جب یہ 2 دن قبل 5 بجے گھر نہ گیا اس کو اس کے لواحقین تلاش کرتے رہے اور مورخہ 3 تاریخ کو آ کر انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا، ایس ایچ او سٹی کو فوری ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت دی اور ان کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی، جنہوں نے مختلف زاویوں سے تفتیش کرنی شروع کر دی۔ جو اس کے بعد یہ عقدہ کھلا کہ کچھ جو ان کے پاس سیلز مین تھے ان کے ساتھ تنازعات پائے جا رہے تھے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ان سے تفتیش وغیرہ کی گئی، ان کو شامل تفتیش کیا گیا، تو انہوں نے اپنے ساری اپنے ظلم کا اعتراف کیا اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے قتل کرنے کے بعد لاش کو یہاں سے غائب کر دیا اور اس کو ماچھی وال کے ایک گاؤں میں ایک بہت گہرا کنواں نما کھڈا ہے، تو وہاں پر ہم نے اس کو دبا دیا اور اوپر مٹی ڈال دی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، اور نہر وغیرہ اور یہاں پر اس لیے نہیں چھوڑی کہ وہ ایک نہ ایک دن برآمد ہو جانی۔ تو جس پر ٹیمیں تشکیل دے کر ہم یہاں پر پہنچے اور ودن 24 آورس نہ صرف ڈیڈ باڈی برآمد کر لی بلکہ اس کے جتنے بھی متعلقہ ملزمان تھے ان کو بھی انتہائی محنت کے ساتھ ہیومن انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو بھی گرفتار کیا، جس میں ایس ایچ او سٹی احمد کامران اور ان کی ٹیم نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور ان کی سفارش کے لیے جناب بی پی صاحب اور آر پی او صاحب کو لکھا جائے۔ اچھا بہت شکریہ، آپ کی طرف دوبارہ بھی آئیں گے۔ ایس ایچ او سٹی کی چونکہ ہر مقدمے میں ایک ایس ایچ او تفتیشی کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، ظاہر ہے سرپرستی تو ایس ڈی پی او کی ہی ہوتی ہے، لیکن آپ کی کاوش یہ ہے کہ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ کوئی تنازعات یا کوئی لین دین کا ایشو تھا، وجہ ناد کیا سامنے آئی؟ جی یہ دو یوم قبل یہ رات کو 15 کی اطلاع پہ میں گیا تھا موقع پہ، وہاں سے ہی کچھ اس طرح کی باتیں سنی گئی کہ ان لوگوں کا آپس میں کوئی تنازعات چل رہے ہیں، تو اسی تنازعات کے سلسلہ ہی میں ہم نے ڈی ایس پی صاحب کو بتایا، ڈی ایس پی صاحب نے ہمیں جو ہدایات دیں اور جو ہماری سربراہی کی، ان کی وجہ سے ہم آج انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کامیاب ہوئے ہیں جی، ٹریس کیا ان کو۔ اس میں یہ تھا کہ اس کے جو سیلز مین ہیں ان کے تنازعات کے سلسلے میں ہی ہم نے انٹروگیشن شروع کی، ایک بندہ پکڑا، اس کو پھر مزید اس سے اگلا بندہ پکڑا، اور رات بھی تفتیش کی، آج بھی تفتیش کی، تو اللہ نے کامیابی دی ہے، لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ ہم اس کو مردہ ہمیں ملے۔ بے شک اللہ پاک ان کی منزل آسان کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اندھے قتل کو ٹریس کرنا یقیناً پولیس کی ایک اچھی اچیومنٹ ہوتی ہے، اس میں کریڈٹ تو جاتا ہے، لازمی بات ہے کرائم پہ کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، کمی ہو سکتی ہے، واضح کمی کے لیے ہم اور آپ سب سوسائٹی کے لوگ ایک واضح کمی کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ نے واضح کمی کے لیے بے شمار کوششیں کی ہیں۔ یہ بتائیں کہ یہاں پہ عدیل کا ایک اور بھی سورس پتہ چلا ہے کہ وہ پہلے دن جب وہ اغوا ہوا تو اس کی لوکیشن جو ہے وہیں کی آ رہی تھی، کیا ایسا کوئی ہوا ہے ایشو؟ دیکھیں یہ تو تفتیش کے معاملات ہیں جس کو سر دست میڈیا پر فی الوقت ڈسکس کیے جانا مناسب نہیں ہے، جو انشاءاللہ تعالی ان کو حسب ضابطہ عدالت سے ریمانڈ لیتے ہوئے ان کو جو بھی حقائق ہوں گے یقیناً یہاں پہ سہولت کاری بھی ہوئی ہوگی، کوئی 109 میں بھی 109 کے زمرے میں بھی آئیں گے، یہ تفتیش کا دائرہ کار وسیع ہوگا۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے، ابھی کچھ نہیں کہا جائے۔ بہت شکریہ۔ ایس ڈی پی او بورے والا جو ہے محمد عمر فاروق ایک بہترین ایک پوزیٹو مائنڈڈ کے کرائم فائٹر ڈی ایس پی ہیں جو جن کی کافی سروس لاہور میں سی آئی اے میں بھی گزری، تو ان کیسوں کو سالو کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن افسوس ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اسے بچا تو نہیں سکے، لیکن 24 گھنٹے کے اندر ہم نے اس کی جو ہے ڈیڈ باڈی برآمد کر لی ہے۔ ملزم کے انکشاف سے پتہ چلا کہ وہ یہاں سے کیسے ہوتا ہوا
جو ہے وہ ایک ماچھیوال کے علاقے میں یہاں اس نے ایک بند کنواں ہے اس نے یہاں پہ اس کو پھینکا اور یہ مزید تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے. اس میں بحیثیت انسان تو یہ دکھ اپنی جگہ پر موجود ہے جس کا اظہار ایس ایچ او سٹی نے کیا، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر یہ اغوا ہوا ہوتا، ہمارے پاس اغوا کی حد تک ایف آئی آر درج ہوئی ہوتی اور پھر انہیں کسی جگہ پر لے جا کے یہ کیا ہوتا تو اس میں پولیس کی کہیں نہ کہیں معاملات آ سکتے. لیکن یہ تو جو معاملات سامنے آئے کہ انہوں نے ہیڈ شاٹ گودام میں ہی ہیڈ شاٹ مار کر اس کو چیک لینے کے بہانے اس کے قریب گئے اور ہیڈ شاٹ کر کے اس کو اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا. اور بعد میں لوڈر رکشا وہ بھی برآمد ہے، خون آلود اس ساری چیزیں وہ بھی برآمد ہیں اور اس پہ کر کے لوڈ کر کے اور باقی سامان ساتھ رکھ کے کہ یہ ہم کوئی لوڈر سامان لے کر جا رہے ہیں اور لاش ادھر پھینک دی. زندگی موت تو میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو بہرحال اس کا ایک افسوسناک ایک خاتمہ ہوا زندگی کا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب تک لالچ کے عنصر موجود ہیں تو یہ شیطان اپنا بھرپور وار کرتا رہے گا اور لوگ اسی امید میں کہ جو پیسے دینے ہیں وہ ہمیں نہ دینے پڑے اس طرح کے غیر قانونی اقدامات اٹھاتے رہیں گے. اور لیکن یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ بھی قانون کے دائرہ کار سے باہر نکلیں وہ ان کو قانون کے دائرہ کار اور شکنجے میں لا کر ان کو کیفر کردار تک. بہت شکریہ، بڑی اچھی گفتگو کی ایس ڈی پی او بوریوالہ محمد عمر فاروق نے کہ کرائم کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چھپ جائیں گے، لیکن پولیس کا جو دائرہ کار ہے یا قانون کا جو دائرہ کار ہے اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا. پولیس کی بہترین اچھی کارکردگی ہم نے ہمیشہ دکھائی ہے. یہاں ایک اچھی کارکردگی یہ ہے کہ ایک اغوا اور قتل کا معاملہ تھا جو آج حل ہو چکا. آگے کی انویسٹیگیشن کیا ہے، آگے کی انکوائری کیا ہے، مزید آپ کو بتائیں گے. اپنے میزبان اجمل سیال کو اور کیمرہ مین لیاقت علی شاہ کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.